نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو شیطان یعنی کہ ابلیس کے بارے میں بتایا اور کہا تھا کہ میں آپ کو آئندہ ویڈیو میں جن کے بارے میں بتاؤں گا، تو آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جن کی تفصیل سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ دور جدید میں نئی نسل کے محققین اور مفکرین جو سائنسی تحقیقات اور اصول کی بنیاد پر ہر چیز کو پرکھتے اور سنتے ہیں، ان کے مطابق جن کسی حقیقی مخلوق یا کسی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ پرانے زمانے کے اوہام و خرافات اور بے بنیاد خیال ہیں، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق کائنات کی وہ تمام اشیاء جنہیں محسوس کیا جا سکتا ہے یا دیکھا جا سکتا ہے وہی موجود ہیں جو محسوس نہیں ہوتی اور جو دیکھی نہیں جا سکتی وہ موجود نہیں ہیں۔ ان کے خیال میں کسی بھی چیز کا موجود ہونا اور اس کے محسوس ہونے پر لازم ہے، حالانکہ رب کائنات نے اپنی قدرت و حکمت، تدبر، فراست سے کائنات کو اس قدر وسیع و عریض تخلیق فرما دیا ہے کہ انسانی ذہن و فکر پوری طرح اس کا نہ احاطہ کر سکتا ہے اور نہ اسے پوری طرح محسوس کر سکتا ہے۔ جو کچھ انسانی ذہن اس عظیم ترین کائنات میں دیکھتا اور محسوس کرتا ہے وہ صرف ایک ذرے کی مانند ہے۔ دیکھتا اور محسوس کرنا اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ جتنا انسان دیکھتا اور محسوس کرتا ہے بس اتنی ہی کائنات کی وسعت ہے۔ دراصل ایسی سوچ و فکر کے لوگ نہ اللہ کی حاکمیت، قدرت، اختیار و اقتدار سے واقف ہوتے ہیں، نہ ہی قرآن مجید سے آشنا ہوتے ہیں۔ دراصل ایسے لوگوں کو محسوسات کا دائرہ اس عظیم کائنات کی وسعت کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرے کی نسبت۔ قرآن مجید میں بکثرت جن اور انسان کا ذکر دو الگ الگ مخلوقات کے طور پر کیا گیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان اور جن دو الگ الگ مخلوقات الہی ہیں۔ آئیے قرآن مجید میں کس صورت میں کیا کہا گیا ہے۔ سورۃ ہجر آیت نمبر 27 ترجمہ۔ اور اس سے پہلے یعنی انسان سے پہلے جنوں کو اللہ یعنی کہ آگ سے پیدا کر چکے تھے۔ ایک اور آیات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الرحمن آیت نمبر 15 ترجمہ، اور جنات کو آگ سے شعلے سے پیدا کیا۔ ناظرین، میں آپ کو اگلی ویڈیو میں آپ کو باقی تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ گزشتہ سے پیوستہ ویڈیوز کے اس سلسلے سے جڑے رہیں۔ اگلے ویڈیو پروگرام تک محمد یاسین تبسم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔